الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام وسلہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط صلوات عزاداران حسین اور معزز سامعین، کل کی مجلس میں نے اسی موضوع پر شروع کی تھی کہ اسلام حقوق انسانی کا محافظ ہے، اسلام دا پروٹیکٹر آف ہیومن رائٹس، اس پر گفتگو آپ سے تھوڑی سی ہوئی تھی اور یہی موضوع انشاءاللہ رہے گا آپ کی خدمت میں۔ اور اس کے لیے میں نے سورہ حدید، جس کے لیے میں نے آپ سے اپنے بچوں کے لیے عرض کیا تھا کہ 27ویں پارے میں 27 پارہ نمبر ہے اور سورہ کا نمبر 57 ہے، 57واں سورہ ہے، اس کی یہ 25ویں آیت ہے، 25 نمبر کی آیت ہے، جس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے ضرورت کی وجہ سے پڑھا ہے۔ اور اس ٹکڑے میں پروردگار عالم نے اپنے پریروگیٹو کا ذکر کیا ہے۔ یقیناً لقد، اس میں لام میں بھی بہت تاکید ہوتی ہے جب زور دیا جاتا ہے، اور قد میں بھی یہی بات ہے، وہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں یہاں۔ تو یقیناً میں کہتا ہوں سرٹینلی کیا ہوا ہے، ارسلنا، بھیجا ہم نے، نازل وہاں سے بھیجا۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے، کبھی کبھی بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بہت سے لوگ نا کہ وہ یہاں کیا نہیں ہوا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں بڑا زور ہے۔ ہم مسلمانوں میں کنفیوژن ہے، بہت سے ہمارے مسلمانوں میں کنفیوژن ہے، پڑھے لکھے نہیں تھے، دلیل کیا ہے؟ یہاں کسی اسکول میں نہیں پڑھے، کوئی ان کا ٹیچر نہیں تھا، کوئی ان کا معلم نہیں تھا، کوئی استاد نہیں تھا۔ تو دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ جس کا کوئی ٹیچر نہ ہو، استاد نہ ہو، انسان کا بچہ جو ہے وہ تعلیم و تربیت چاہتا ہے، ٹریننگ چاہتا ہے، بغیر اس کے نہیں حاصل کر سکتا۔ لیکن ایک بات ہے کہ اسی لفظ سے آپ دیکھ لیے رسولوں کو بھیجتا کون ہے؟ لقد ارسلنا، بھیجا ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، رسولنا، اپنے رسولوں کو۔ ہمارے تعداد رسولوں کی 313 بتائی جاتی ہے، یہاں اگر نبیوں کو بھی شامل کریں جو اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کا اسی بامبے شہر میں یا دہلی میں آپ جائیے، ہر ملک کا ایمبیسڈر موجود ہوتا ہے، ہر ملک کا سفیر موجود ہوتا ہے، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کسی اسکول میں یہاں نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ نہ ہندوستان میں کوئی اس کا ٹیچر نکلے گا، نہ ہندوستان میں کوئی اس کا اسکول نکلے گا، نہ کسی یونیورسٹی میں ہندوستان میں گیا ہوگا۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ جتنے ملکوں کے سفیر ہیں ہندوستان میں، ایمبیسڈر ہیں، سب جاہل ہیں، یقین کریں گے؟ بھئی آپ کہیں گے بھئی جس نے بھیجا ہے جب تک اتنا قابل نہ مانا ہوتا بھیجتے ہی نہ۔ تو جو آنے والا ہے وہ آنے والا وہاں سے پڑھ کے آئے گا، یہ نہیں کہ جہاں پہنچا ہے سفیر یہاں آئے درجہ 1 میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا، وہ سفارت کرنے کے لیے آئے۔ ویسے ہی رسول بھیجا جا رہا ہے رسالت کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا ہے، جہاں سے آیا ہے اس نے پڑھا کے بھیجا ہے۔ خود قرآن کہہ رہا علمک ما لم تکن تعلم، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے میں سب سکھا دیا آپ کو۔
تو پڑھانے والا تو وہ ہے، یہاں پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھا۔ اور میں دوسری دلیل رسول کی بات آ گئی تو آپ سے کہہ دوں کہ رسول اللہ کی قابلیت، علم اور ان کی عظمت کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام خود میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کا کوئی استاد نہیں ہے سوائے رسول اللہ کے۔ رسول اللہ نے پڑھایا حضرت علی کو۔ آپ کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ پڑھانے والا جانتا نہ ہو، سب کو پڑھا رہا ہو، اور پھر جس کو پڑھائے وہ اتنا قابل ہو؟ نہج البلاغہ موجود ہے ان کی قابلیت کی دلیل میں، ان کے خطبات، ان کے جملے، ان کا انداز، ان کی پولیٹیکل وزڈم، سب۔ تو اس شاگرد خود اس پوزیشن پر ہے۔ اچھا میں کہتا ہوں یہ سب ہماری خرابیاں ہیں تمام امت کی، مسلم امت کی۔ ساری دنیا اپنے لیڈرز کو وہ بتاتی ہے جو وہ نہیں ہیں۔ ہم اپنے لیڈرز کو اتنا کھینچنا چاہتے ہیں جہاں پر وہ ہیں وہاں سے بھی نیچے لانا چاہتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول نے اپنے لیے کیا کہا؟ سب جگہ ہے، متفق علیہ ہے، اس پر سب لوگ ایک اوپینین رکھتے ہیں، یونانیمس اوپینین ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، میں سٹی آف نالج ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ صاحبان نظر تشریف فرمائے، جو سٹی آف نالج ہو وہ پڑھا لکھا نہ ہو، جو شہر علم ہو اس کے پاس خود علم نہ ہو، یہ کہیں سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ نہیں۔ اچھا اسی لیے بہت سی چیزوں میں سمجھنے میں لوگوں کو دقت بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی میں یونانیمسی بات والی آپ سے کہہ رہا ہوں، متفق علیہ بات کہہ رہا ہوں۔ اب بات آ گئی ہے تو یہیں سے شروع کرتے ہوئے کہ یہ روایت سنیوں میں بھی ہے، شیعوں میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بعظمت ذات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاید میرا خیال میں ان کے پاس جبرائیل 47 مرتبہ آئے، 47 ٹائمز میکسیمم ہے، 47۔ جتنے باقی نبی ہیں اس سے کم ہی ان کے پاس آئے ہیں، کسی کے پاس نہیں بھی آئے، 47 بار، 47 ٹائمز۔ اور اللہ ہمارے رسول جن کی امت میں ہم ہیں ان کے پاس 24,000 ٹائمز آئے، 47، 47 اور 24,000۔ مگر اب یہ بات سب جگہ ہے، تمام ملت میں، مسلمانوں میں، خالی یہ شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، سنی شیعہ سب، کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس 48,000 بار آئے، 48,000۔ مطلب یہاں بڑھا دیتے ہیں اور گھٹا دیتے ہیں، اور رسول اللہ سے آگے سب، یہ تو خالی شیعوں نے نہیں لکھی، سب میں تو لکھی موجود ہے، حدیث مل جائے گی۔ کسی نے پوچھا بھی کہ بھئی رسول اللہ کی عظمت اپنی جگہ پر، حضرت علی علیہ السلام بہرحال یہ ان کے شاگرد ہیں، ان کے امتی ہیں، ان کے جانشین و خلیفہ ہیں، تو یہ کیا؟ باقی رسولوں سے تو رسول اللہ کی شان یقیناً بڑی ہے، مگر ان کے پاس جتنی بار 24,000 بار آئیں، 24,000، تو وہاں 48,000، 48,000 بار آئیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بتایا علماء نے کہ بھئی کسی شہر میں داخل ہونے کے لیے آدمی پہلے دروازے میں آتا ہے اور جب نکلتا ہے تو دروازے سے واپس جاتا ہے۔ شہر میں آتا ایک بار ہے، دروازے سے گزرتا 2 بار ہے۔ جبرائیل پراپر چینل جانتے تھے، اس لیے جب رسول کے پاس آتے تھے تو امیر المومنین سے مل کے آتے تھے، اور جب واپس جاتے تھے امیر المومنین سے مل کے واپس جاتے تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ نہ کہیے بھیجا ہے اس نے، ارسلنا، ہم نے بھیجا، رسولنا، اپنے رسولوں کو بھیجا، ہمارے رسول جو ہیں ہم نے ان کو بھیجا، یعنی تمہارے بنائے ہوئے نہیں ہے کہ جس کو چاہے بنا لو۔ اور اگر بنانے ہی سے ہوتا تو مسلمانوں کی اس وقت بڑی کافی تعداد ہے۔ وہ ایک کو بیچارے کو، جو وہ داعش کا خاص لیڈر ہے، میں کیا نام لوں یہاں سے، اس نے خود ہی اعلان کر دیا تھا کہ میں ہوں۔ اس زمانے میں ہمارے ہندوستان میں بھی، لکھنؤ میں بھی ایک بزرگ بڑے ان کے قائل ہو گئے تھے جو اچھے خاصے عالم ہیں، انہوں نے ان کے سپورٹ میں لکھنا شروع کیا، مگر ان کی نہ خلافت چلی
وہ ہمارے ہندی والے ہی خلیفہ ہو کے رہ گئے، ہندی کی خلافت۔ ہندی میں عجب ہمارا ایک لفظ چلا جاتا ہے تو خلافت کے معنی ہوتے ہیں لڑائی جھگڑا، ان میں خلافت ہو گئی، ہندی والے بولتے ہیں، جبکہ خلافت کا مطلب جانشینی ہے۔ تو وہ بنے تھے جو خلیفہ نہیں بن پائے، تو رسول کیا بنا پائیں گے؟ تمام مسلمان مل کے خلیفہ نہیں بنا سکتے اس وقت، بنا لیں، کسی کو بنا لیں، دیکھیں، نہیں بنا سکتے۔ تو جب وہ خلافت نہیں بنا سکتے، خلیفہ نہیں بنا سکتے، تو رسول کیا؟ وہ کہتا ہے ہم نے بھیجا ہے۔ لیکن ہم بلا وجہ تو کوئی کام کرتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ ہمارا کام بے وجہ نہیں ہے کہ کوئی اس کا ریزن نہ ہو ہم نے کام کر دیا ہو۔ کیوں بھیجا؟ اور اب بھیج کے خالی ہم فرصت نہیں پا جاتے ہیں، بھیجا تو بالبینات، روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا کہ پہچان لیا جائے کہ یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول دنیا میں آئے، دلیل ان کی، ابھی اعلان رسالت نہیں کیا۔ 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نے رسالت کا اعلان کیا تھا، یہ آپ کے علم میں، مگر آپ اندازہ دیکھیے ساری دنیا کا حال یہ ہے کہ نرم زمین پر چلے تو پیر کا نشان بن جائے، سخت پتھر کے اوپر چلے کوئی نشان نہ بنے۔ رسول اللہ 40 سال کے بھی نہیں ہوئے، جب پتھر پر چلتے ہیں تو نشان پڑ جاتا ہے، جب نرم زمین ہوتی ہے تو نشان نہیں پڑتا ہے۔ ساری دنیا کے پاس اگر روشنی پڑ رہی ہو، آپ تشریف فرمائیں، بہت ہلکی روشنی مگر سایہ ہے، اور سورج کی روشنی میں نکل جائیے تو بالکل ہی آپ کا شیڈو سایہ بن جائے گا۔ ساری دنیا کے پاس شیڈو ہے، رسول اللہ کے اوپر سورج پڑے سایہ نہیں ہے۔ یعنی دنیا خود دیکھ رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حیثیت رکھتے ہیں، جب چلتے ہیں تو بادل سایہ کر دیتا ہے۔ یعنی جب بینات کے ساتھ اللہ اتارتا ہے تو یہ بتانے کے لیے اتارتا ہے کہ اس کو دیکھو، اور اس سے تمہیں خود معلوم ہونے لگے گا کہ یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کی پوری سیرت، وہ تو جب آپ نے اعلان کیا وہ الگ بات ہے کہ انگلی کا اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، دیکھنے والے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور وہ اب تو ابھی دیکھیے تحقیقات جو ہو رہی ہیں، ریسرچز ہو رہی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ چاند میں بریک ہوا ہے، بریک ہو کے جوڑا ہے، اس کے نشانات مل رہے ہیں۔ تو کہنا یہ کہ وہ اس کا بھیجا ہوا ہوتا ہے تو بینات کے ساتھ آتا ہے، وہ کام کر کے دکھا دیتا ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے، روشن دلیلوں کے ساتھ آتا ہے، اس کی دلیلیں جو ہیں بہت ہی محکم ہوتی ہیں، اس لیے کہ لوگ سمجھ تو جائیں کہ اس کا بھیجا ہوا ہے، ورنہ ہر آدمی کھڑا ہو جائے آج ہم کہہ رہے ہیں ہم رسول ہیں، 3 4 5 دن مجلس پڑھی، ایک دن ممبر سے بتایا کہ بھئی ہم ہی بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے، تو آپ کو یہ حق ہے نا کہ پوچھئے کہ بھئی اگر آپ بھیجے ہوئے ہیں تو کچھ بتا کر کے دکھائیے کہ آپ بھیجے ہوئے ہیں، تو ہماری حقیقت اپنے آپ کھل جائے گی کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اچھا دیکھیے ایک بات اور ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے، میں اپنے بچوں سے کہہ دوں، ہمارے یہاں تانترک وغیرہ ہوتے ہیں، شعبدہ دکھانے والے ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، بہت سے ایسے کام کر دیتے ہیں جو بالکل سمجھ میں نہیں آتا، مگر وہ اس کے دعوے دار نہیں ہوتے کہ ہم خدا کے رسول ہیں۔ اگر یہ دعویٰ کر دیں تو پھر اللہ کے اوپر یہ آبلیگیٹری ہو جاتا ہے، یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ان کے دعوے کو جھوٹا کر دے۔ کوئی کچھ کام کر رہا ہو کر دے غیر معمولی، میں آپ نے خود دیکھا ہوگا آج کل تو ٹیلی ویژن میں پتہ نہیں کیا کیا لوگ اپنے دانتوں سے پورا ہوائی جہاز کھینچ رہے ہیں۔ دانت سے ہوائی جہاز کھینچنا کوئی آسان کام تو نہیں، چاہے 10 قدم کھینچ دیا تو وہ کہہ سکتا ہے، مگر وہ اس کا دعوے دار نہیں ہے کہ میں رسول ہوں، نبی ہوں، اس کا بھیجا ہوا ہوں۔ ایک غیر معمولی کام کر رہا ہے، معجزہ کہہ کے نہیں کر رہا۔ اگر کہہ دے کہ معجزہ ہے تو پھر جس کا جو معجزہ عطا کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کی بات کو باطل ٹھہرا دے، اس کی بات غلط ثابت ہو جائے۔ یوں کوئی کچھ کرتا رہے، ایک سے ایک ہے۔ آپ کو ایسی شخصیات بھی ہوتی ہیں، میں نے خود پڑھا بھی وہ بھی، کہ وہ دیوار کے پار دیکھ لے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایکسیڈنٹ کچھ ہوا، سر میں چوٹ ووٹ لگی، پتہ نہیں کیا صلاحیت پیدا ہو گئی، دیوار کے پار دیکھ لیں۔ اب یہ مگر اس کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں نبی ہوں، اس کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں رسول ہوں۔ تو اللہ نے کسی کو اگر کوئی صلاحیت دے رکھی ہے تو وہ لیتا بھی نہیں، بہت اچھا ہے، جاؤ کرو جو جی چاہے کرو، مگر بینات کے ساتھ اس لیے بھیج دیتا ہے تاکہ کوئی تمہیں دھوکہ نہ ہو، دیکھو یہ ہمارا بھیجا ہوا رسول ہے۔ اور آخری رسول کے ساتھ بھی بینات موجود ہیں، دلیلیں موجود ہیں، روشن دلیلیں مل جاتی۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ تو
ہمارا جو آخری رسول ہے اس کے پاس بھی بینات موجود ہیں. اس پر تھوڑی سی بات کل ہوئی تھی, تھوڑی سی آج بھی آپ کے جذبات کی تسکین کے لیے کر دی. تو یہ تو بھیجتا ہے اس کی پہچان کے لیے کہ آئیڈینٹی فکس ہو جائے کہ یہ ہے ہمارا بھیجا ہوا. مگر وہ آتا کیوں ہے؟ تو اب آتا ہے تو اپنی پورے اکوپمنٹ کے ساتھ آ رہا ہے. کیا کرے گا؟ وَأَنزَلْنَا, اور ہم نے نازل کی. یعنی یہ جب نازل ہونے والی چیز ہوتی تو ہمیشہ اوپر سے آتی. جبرائیل نازل ہوتے تھے, اپنی طرف سے کہتا ہے تو نازل ہونے کے لیے کہتا ہے. کتاب نازل کی. یہاں کتاب ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے کہ کتاب کا مطلب کوئی بک نہیں ہے, یہ کوڈ آف لائف ہے. اس لیے کہ ہر رسول کو اللہ کتاب نہیں دیتا مگر کوڈ آف کنڈکٹ دیتا ہے. حیات, زندگی گزارنے کا ایک قانون عطا فرماتا ہے کہ اس طرح زندگی گزاری جائے گی. اب ایک سوال آپ کر سکتے ہیں, بھائی بچے خصوصیت سے کر سکتے ہیں کہ کیوں ایسا, کیوں اللہ کے قانون کو اللہ قانون بھیجے اور کیوں ہم اس کا قانون مانیں؟ قانون حیات اس نے کیوں دیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بنایا کس نے ہے؟ ماشاءاللہ آج کل کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ایسی نہ ہو؟ چلیے موبائل ہے, موبائل انہوں نے ہم کو بیچا تو چارجر بھی اپنا دیا ہے, یہ والا لگانا. ہم نے اپنا اٹھایا کسی صورت سے ٹھوس ٹھانس کے استری والا لگا دیا, پریس والا 220 وولٹ سے کنیکٹ کیا, وہ موبائل دھوں جلنے لگا. ہم کہہ رہے بھائی ہمارا معاملہ ہے, جو چاہے لگائیں, ہماری چیز ہے, جیسا چارجر لگا دیں. کار خرید کے لائے, وہ کہہ رہے ہیں یہ والا پیٹرول ڈالو. ہم نے کہا پیٹرول مہنگا ہے, ڈیزل ہی ڈالے دیتے ہیں. ڈیزل ڈال دیا, سیز کر گئی, گاڑی چل نہیں رہی. ایسا ہوگا؟ دنیا والے کوئی چیز بنائیں تو اپنی چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اسی طرح اتنی کلومیٹر چل چکی, سروس کرواؤ. ہم بھول گئے, وقت نہیں ملا, سروس نہیں کروائی. اب کہتے ہیں آپ نے غلط کیا, اب ہم ذمہ دار نہیں. یعنی اتنا ہو گیا تو یہ کرو, اتنا ہو گیا. انہوں نے جو چیز بنائی ہے آدمی سے زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, انسان سے زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. یاد رکھیے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اتظم انکا جرم صغیر, کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ایک جرثومہ ہو, ایک جرم ہو چھوٹا سا ہے؟ کہ جرم, اب آپ جانتے ہیں کہ جرم کیا ہوتا ہے, کہ کوئی تم ایک چھوٹا سا چیز ہو, بالکل جرم ہو. وَفِيكَ طَوَ الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ, جبکہ تمہارے اندر اللہ نے پورے آفاق کو, پورے یونیورس کو سمو دیا ہے. پورا یونیورس تمہارے یہاں سمایا ہوا ہے. تم آدمی معمولی چیز نہیں ہو, تم اپنے کو سمجھو تم ایک جرثومہ نہیں ہو, جرم نہیں ہو. تو جب امیر المومنین یہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہم کتنے, اب اللہ نے اگر ہمیں بنایا تو آپ خود بتائیے قانون حیات کون دے گا؟ موبائل بنانے والا موبائل کا قانون دے رہا ہے, کار بنانے والا کار کا قانون دے رہا ہے, جو چیز جو بنا رہا ہے. اس بلڈنگ کو جس کانٹریکٹر نے تیار کیا سب سمجھا کے گیا ہے یہ ہوگا. یار پیسے دیے تم جاؤ, ہماری بلا سے تم کون ہو؟ ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہوگا, صاحب ہم ذمہ دار تبھی ہوں گے جب ایسے ایسے ہوتا رہے. تو یہ آدمی کہاں سے آیا کہ بنایا اس نے, وہ کہتا قانون ہم بنائیں گے, ہم اپنی زندگی کا کیا کھائیں گے. اچھا آپ بتائیے, کار آپ نے جو دیکھی ہے یا جو کار ہوتی ہے آپ سے زیادہ قیمتی ہے؟ انسان کی جو جسم ہے, اگر آدمی کو پوری دنیا مل جائے, دیکھیے بہت معمولی بات نہیں ہے یہ. جناب بہلول دانہ ہمارے بہت مشہور حکماء و فلاسفہ میں تھے. جناب بہلول دانہ کے لیے ملتا ہے کہ ایک ان سے ہارون رشید سے اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی تھیں, کیونکہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ جو تھی وہ جناب بہلول کی قریبی عزیز تھی. تو اس وجہ سے, اور جناب بہلول فلسفی آدمی, ان کو ڈر ور تو کوئی لگتا نہیں تھا, آپ نے جہاں چلے جائیں. تو ایک دن اس نے ہارون رشید نے پوچھا ہے, جناب بہلول دانہ سے پوچھا کہ تمہاری نگاہ میں میری کیا قیمت ہوگی؟ یہ سوال پوچھا تھا. تمہاری نہانے کے لیے گیا ہوا تھا حمام میں, تو وہ جیسے تہمد یا لنگی جو بھی کہتے ہوں وہ باندھے ہوئے تھا. جناب بہلول نے اس کو دیکھا کہ 5 دینار ہے, 5 دینار. تو وہ بگڑ گیا ایک بس ہارون رشید, کہنے لگا 5 دینار کی تو میں لنگی پہنے ہوں,
ان کا میں نے اسی کی تو قیمت لگائی ہے، تمہاری کیا ہے؟ اصل میں میں نے اسی کی قیمت بتائی. صلوات بھیجے محمد علیہ. تو ایک عرض کرنا ہے کہ آپ اپنی قیمت اس طرح نہ، ایک سروے ہوا تھا بہت پرانا، مجھے بہت یاد آتا ہے، اس طرح کے سرویز کئی بار کیا گیا تھا. آدمی میں کیا کیا ہوتا ہے. تب انہوں نے جوڑا گانٹھا اور کہا کہ صاحب اس میں اتنا فاسفورس ہوتا ہے اس کے جسم میں، اور اتنا کیلشیم ہے، اور اتنا اس کے اندر یہ میٹیریل وہ میٹیریل، اتنا لوہا ہے، آئرن ہے کہ ایک کیل بن سکتی ہے، اور اتنا چونا ہے کہ ایک اگر چھوٹا سا مرغی کا ڈربا ہو، مرغی خانہ ہو تو وہ پوتا جا سکتا ہے. سب جوڑ کے انہوں نے کہا $40 کا ہے. $40 آدمی کی قیمت نکل رہی ہے جو باڈی سے نکل رہی ہے. یہ بتائیے کون آدمی ہے جو اپنے کو $40 کا مان رہا ہو؟ میٹیریل سے آپ کی قیمت نہیں ہے کہ جو جسم میں آپ کے میٹیریل ہے، ورنہ بعض گدھے بھی آدمیوں سے زیادہ قیمتی ہو جائیں گے اگر میٹیریل سے آدمی کو دیکھا جائے گا. اس کا جو انٹلیکٹ ہے، اس کی جو عقل ہے، اس کی وجہ سے یعنی قدرت نے اس کو اپنا شاہکار بنایا ہے. تو جس کو شاہکار بنایا اس سے چاہتا ہے کہ قانون ہمارا والا مانو، اس لیے کہ تم تو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہو، ہم جانتے ہیں تمہارے بارے میں. تو جو جانتا ہے، جس کی چیز ہے، قانون بنانے کا حق اسی کو ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے قانون حیات ہم نے دیا انبیاء کو کہ تم جاؤ بناؤ. اچھا اب دیکھیے ایک عجیب بات ہے، جیسے دنیا میں ہم لوگ خود ایک ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، اب سسٹم ہی ایسے ہو گئے ہیں. ڈیموکریسی کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. تینوں باتیں غلط ہوتی ہیں. یہ گورنمنٹ آف دا پیپل ہے، اور کہاں سے ہے بھیا؟ خالی ووٹ دینے گئے تھے. اچھا ووٹ بھی دینے میں چلیے ہم کہتے ہیں گورنمنٹ آف دا پیپل، ہم تب مان لیں جو اول تو 40-45% جاتے ہی نہیں ووٹ ڈالنے. یعنی بہت اگر پولنگ ہو گئی 70%، مان لیں پولنگ ہو گئی 70% میں 3 پارٹیاں ٹکرا گئیں. جیتنے والے جو ہیں ان کو 34% ووٹ ملا ہے، باقی کچھ نے نہیں دیا، کچھ نے دوسروں کو ووٹ دیا. یہ کہاں سے گورنمنٹ آف دا پیپل ہو گئی؟ یہ تو 34% لوگوں کی گورنمنٹ ہے، 34% ہے بائی دا پیپل. اچھا اب اس کے بعد آیا فار دا پیپل. وہ آپ دیکھ لیجیے کہ پیپل کے لیے کیا ہوتا ہے، انسانوں کے لیے کیا ہے، کیا پریشانیاں ہوتی ہیں. بمبئی میں تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بمبئی ٹاپو بن جاتا ہے. اگر یہ فار دا پیپل ہوتی تو یہ سارے مسائل حل ہو چکے ہوتے. لیکن اب خالی ہندوستان نہیں، امریکہ میں چلے جائیے وہاں یہی حال ہے. اچھا جو چاہے وہ الیکٹ ہو سکتا ہے. آپ یہ بتائیے امریکہ کا پریسیڈنٹ الیکٹ ہونا ہے، عام آدمی الیکٹ ہو جائے دکھا دے ہم کو. اس کے پیچھے پوچھے پورے کیپٹلسٹ لگے ہوں گے، سرمایہ دار لوگ لگے ہیں، جیوش لابی لگی ہوئی ہے، یہ سب مل کر کے سرکار بنائیں گے. تو پیپل کہاں سے آ جاتے؟ پیپل تو کا بیچاروں کا تو حال عوام کا یہ ہوتا ہے، پبلک کا جو بھیڑ چال ہوتی ہے جدھر جا رہی چلے جاؤ. اچھا ایک مرتبہ وہ بن گئے گورنمنٹ آف دا پیپل، اب کہاں رہ گئی؟ اب وہ جو 50 بیٹھے ہوئے ہیں، 200 بیٹھے ہوئے ہیں، 500 بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہی ہم مان رہے ہیں، اور یہ ہٹیں گے نہیں جب تک 4-5 سال نہیں ہو جائے گا جتنا ان کا ٹرم ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں. بتائیے ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے اوپر کون سی سپیریورٹی ہے، فوقیت ہے کہ وہ قانون بنائے؟ کیا خاص بات ہے؟ بھئی یہی خاص بات ہو سکتی ہے کہ موقع پا گیا، کسی کے پاس پیسہ آ گیا، کسی کے پاس دولت آ گئی. جب اللہ نے انسانوں کو زمین پر اتارا تو حکومت بنائی تھی. ارے آدم آئے، حوا، ان کے بچے ہوئے، کہاں گورنمنٹ ہے؟ یہ آبادی بڑھ گئی تو اس میں جو زبردست آدمی رہا ہوگا اس نے کچھ قبضہ کیا ہوگا، اس نے کچھ اپنا مین پاور، مسل پاور کے سہارے سے وہ آگے بڑھا ہوگا، آگے بڑھ کر کے اس نے کنٹرول کیا ہوگا. جیسے ہمارے ہاں آسٹن کہتا ہے، عجیب بات کہہ رہا ہے، آسٹن کہتا ہے کہ لا از دا کمانڈ آف دا ساورن. جو ساورن ہوتا ہے، جو وہ کہتا ہے، جو اس کا حکم ہوتا ہے وہی قانون ہوتا ہے. اور اگر اسے نہ مانا جائے، فالو نہ کیا جائے گا تو اس کے کانسیکوینسز ایول سینکشن کے طور پر آئیں گے. یعنی ہم قانون کو اس لیے مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک ساورن ہے. ساورن
سیاسی طور پر سپیریئر ہوتا ہے، پولیٹیکل سپیریئر ہے، ہم لوگ سیاسی طور پر انفیریئر ہیں، اس لیے ہمارے اوپر وہ قانون بنانے کا حق رکھتا ہے، قانون بنا رہا ہے۔ یہ بتائیے ہماری ہی طرح کا آدمی قانون بنائے اور ہم مجبور ہوں، یا ایک ایسی ذات قانون بنائے جو سب کے اوپر حاکم ہو، سب کی رب ہو، سب کی پالنہار ہو، سب کو رزق دینے والی ہو، سب پر رحمت کرنے والی ہو، کس کا لا اچھا ہوگا؟ اس ذات کا قانون اچھا ہوگا جسے کچھ چاہیے بھی نہیں۔ یہ قانون بنانے والے تو کبھی اپنی بڑائی چاہتے ہیں، کبھی ٹیکس چاہتے ہیں، کبھی انہیں پیسے کی ضرورت ہے، کبھی اسے وہ بے نیاز ہے، کوئی شے اسے نہیں چاہیے، کہتا میرے خزانے تو خالی ہی نہیں ہوتے، میں عطا کرتا چلا جاؤں۔ اچھا واقعی آپ خود سوچئے، میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا آدمی ہے، میں اس کے پاس گیا، مجھے ضرورت ہے 1000 روپے کی ہے، کتنا بھی بڑا ہو 1000 روپے دے گا تو 1000 کی کمی ہو جائے گی اس کے پاس۔ وہ ذات بے نیاز ایسی ہے کہ کچھ عطا کر دے، کچھ دے دے، خزانہ خالی نہیں ہوتا۔ تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر قانون حیات آئے تو کس کا آئے؟ یہ ساری دنیا میں جو آج حقوق انسانی ہیومن رائٹس والی بات ہو رہی ہے، اس کا سارا مسئلہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ جو بنانے والے ہیں، جو ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، وہ خود ہیومن ہیں۔ ایک انسان جب قانون بنائے گا تو اپنا فائدہ دیکھے گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ جب انسانوں کو قانون بنانے کا حق دیا جائے گا تو اپنی ڈیزائر سے، اپنی خواہشات سے وہ الگ نہیں ہو سکتے، اپنا جذبہ انتقام، ریونج ختم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو جب آئیں گے کسی پوسٹ پر تو ان کی نالج صحیح نہیں ہوتی، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، آج کے بارے میں سوچتے ہیں، کل کے بارے میں سوچ نہیں پاتے، کل کیا ہوگا یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بالکل آسانی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے 1921 میں 1921 میں امریکہ میں لا آف پروہیبیشن لگا، یعنی شراب پورے طور پر بند کر دی گئی، شراب بندی ہو گئی۔ اتنا پریشر پڑا کہ 1921 میں اسی قانون کو بدل دیا گیا، شراب الاؤ ہو گئی۔ یہ بنانے والے ہیں، اسلام نے شراب کو جب سے بند کیا ہے آج تک بند چلی آ رہی۔ کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو اب معاذ اللہ خیال ہوا کہ نہیں انسانوں کو کبھی کبھی عید بقرعید پی لینا چاہیے، اب اتنا نہ بند کریں، کافی دن ہو گئے یا اتنے برس ہو گئے، اب سمجھدار ہو گئے ہیں یہ لوگ، تھوڑا تھوڑا پیا کریں۔ نہیں، ایک مرتبہ اگر قانون ہے، اچھا اس نے قانون بنایا ہیومن سائیکولوجی کو دیکھتے ہوئے قانون بنایا، ایک دم سے نہیں کہہ دیا کہ شراب حرام ہے، نہیں، پہلے کہا کہ شراب میں اور جوئے میں فائدہ ہے مگر اس کا نقصان، اس کا لاس اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ آپ یہ بتا دیجئے، آپ مجھے بتائیے، ماشاءاللہ یہاں تو بہت بزنس مین تشریف فرما ہیں اور جو بزنس مین سن رہے ہوں گے وہ بھی جانتے ہیں، کوئی لاس کا سودا کرنا چاہتا ہے کہ جس چیز میں لاس زیادہ ہو، پروفٹ کم ہو، اس میں داخل ہو جائے؟ نہیں، اللہ نے پہلے ہوشیار کیا، لاس زیادہ ہے، اس میں پروفٹ کم ہے۔ اس کے بعد دوسری منزل پر کہا، سب سے پہلے نہیں، پھر ارشاد فرمایا اچھا اب دھیرے سے دیکھیں سیکنڈ اسٹیج آئی، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور نماز ہے 5 وقت۔ مطلب اگر پینے والا پیے تو اتنا پیے کہ ظہر کی نماز پڑھ کے اگر اس بیچارے نے پی تھی تو مغرب تک نشہ اتر جائے، اور اگر رات میں پی ہو تو فجر کے وقت نشہ نہ ہو۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اب تو وہ الاؤڈ ہی نہیں ہے اس لیے۔ اس کے بعد اسلام نے قرآن میں تینوں اسٹیجز قرآن ہی کی ہیں، قرآن نے کہا حرام ہے، یعنی وہ ہیومن سائیکولوجی کے اعتبار سے تیاری کی جا رہی ہے کہ ایک لا لایا جائے گا، تو جس لا کو یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بعد میں پتہ چلا تو اس نے کہا کہ یا اللہ اس میں امینڈمنٹ کر دیں، کریکشن کر دیں ہماری طرح، کہ آج ایک قانون بنایا، کل امینڈمنٹ ہو رہا ہے، پرسوں اس کا ڈیلیٹ کر رہے ہیں، پھر نیا لا رہے ہیں، پرانا لا رہے ہیں۔ تو ہیومن بینگ، انسانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب وہ کوئی قانون بناتے ہیں، جسے قانون کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے بڑا اچھا قانون ہے، تو بعد میں اسی قانون کی خود کاٹ کرتے ہیں۔ قانون بنانے والا ایسا ہو جو علیم ہو، جو پہلے سے جانتا ہے اور کوئی علم نہیں ہے جو اس سے چھپا ہوا ہو، وہ اتارے گا قانون تو وہ واقعی اس قابل ہوگا کہ قانون حیات کہلا سکے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
تو کہنا یہ نا کہ اب وہ یہ ہے کہ یہ صرف یہ بھائی تو قانون حیات ہی اللہ نے کیوں دیا آدمی کو؟ دیکھیے انسان کے پاس عقل تھی، مگر عقل میں کبھی آپ دیکھیے گا عقل جو ہے وہ فول پروف گائیڈ نہیں ہوتی. عقل جو ہے آپ ایسا نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی. اچھا اب دیکھیے ایسی بے عقلی کی باتیں ہر جگہ ہوتی رہتی ہیں، ہر قوم میں، ہر مذہب میں، ہر ملت میں، پھر آدمی سوچتے ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ غلطیاں کرتے رہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقل جو ہے وہ ہمیشہ صحیح کا ڈائریکشن میں چلتی ہے، کبھی کبھی غلط ڈائریکشن کو بھی پکڑ لیتی ہے. تو جب غلط پکڑتی ہے تو وہ اب جیسے قانون بنا کینیڈا وغیرہ میں اور شاید امریکہ میں بھی ہے، کینیڈا میں تو ہے قانون، یعنی مرد کی مرد سے شادی قانوناً صحیح ہے، عورت کی عورت سے شادی قانوناً صحیح ہے. ابھی میں اس کے مورل پہلو پر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس کی مقصدیت پر بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے آبجیکٹو پر بات کرنا چاہتا ہوں. دو لوگوں میں، ایک عورت میں اور ایک مرد میں شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کہیں گے اس کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے، پروکریشن آف چلڈرن. بھئی ہم ہیں، آپ ہیں، اگر ایک سماج ایسا ہو جائے کہ شادی بیاہ چھوڑ دے، سب لوگ آئیڈیل بدھسٹ ہو جائیں، کوئی شادی نہیں کرے گا، نہ مرد شادی کریں گے نہ عورتیں شادی کریں گی اور رشتے نہیں بنائیں گے، تو بم کی ضرورت نہیں ہے. 80-90 سال کے بعد دنیا اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گی. ارے یہ بڈھے ٹھڈے ہو کے مرتے جائیں گے، اس کے بعد کام ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے پروکریشن آف چلڈرن. اب جتنے مرد مردوں سے چاہے شادی کر ڈالیں اور جتنی عورتیں عورتوں سے چاہے شادی کر ڈالیں، بچہ لا کے دکھائیں، نسل انسانی کیسے چلے گی یہ کر کے اگر دکھا سکیں تو بتا دیں. اس کا مطلب ہے کہ اس نے قانون بنایا تھا شادی کا، اس نے نظام بنایا تھا، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ انسانی سوسائٹی، انسانی سماج چلتا رہے. آدمی نے جب قانون بنایا تو قانون تو بنا دیا، یہ نہیں دیکھا کہ اس قانون کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. صلوات بیت محمد و آل محمد. ہے نا؟ بس اب کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے ہماری اور آپ کی سمجھ میں کوئی چیز نہ آئے، لیکن ہماری سمجھ کیا چیز ہے؟ ارے ہماری سمجھ میں تو بہت سے اپنے ملک کا قانون بھی نہیں آتا بھائی. تو ہماری وجہ سے تھوڑی قانون بدلتا ہے کہ ہماری عقل کیا، آپ کی عقل کچھ کہہ رہی ہے، ان کی کچھ کہہ رہی ہے، ان کی کچھ کہہ رہی ہے. آپ کا کام ہے قانون کو ماننا. قانون حیات دینے والا علیم و خبیر ہے، اس کو سب خبر ہے، سب چیزیں جانتا ہے، اس نے قانون بنایا. وہ قانون اس لیے دیا، جو اصل بات ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ انسان عدل کے اوپر، جسٹس پر انسانی معاشرہ ٹک جائے، اس کے اندر عدل و انصاف ہو جائے، سوسائٹی جسٹس پر آ جائے. اب دیکھیے گا ذہن میں رہے آپ کے. پیرالل قانون کیا ہے؟ جو دنیا والوں نے بنایا. پیرالل قانون وہ ہے جو خدا کا نہیں بنایا ہوا ہے. اتنے دنوں سے کوشش ہو رہی ہے، کبھی ڈیموکریسی آئی، کبھی آٹوکریسی آئی، کبھی بادشاہت آئی، آج تک عدل قائم ہوا؟ کسی معاشرے میں، کسی سماج میں اگر آپ پتہ لگائیے گا تو یقین رکھیے آپ کو کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ واقعی انصاف، عدل یا جسٹس ہو گیا. اللہ نے اپنا جو قانون دیا، ہمیں نہیں معلوم کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں کیا ہوا. بھائی رسول اللہ کے زمانے میں تو جو ہوا وہ ہسٹوریکلی موجود ہے ہمارے پاس. اگر آج آپ دیکھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کا دیا ہوا قانون، اس نے معاشرے میں عدل قائم کر دیا. جب کبھی انشاءاللہ آپ سے آگے بات ہوگی تو میں دکھاؤں گا یہ عدل کا ہی نمونہ تھا کہ ایک کالا آدمی جو سلیو بھی تھا، غلام، جس کا لہجہ بھی صحیح نہیں ہے. میں آپ سے یقین کرتا ہوں اس لہجے کا اگر آپ کو مؤذن مل جائے تو اس جگہ نہیں ہو سکتا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سنیے کہ کیا ان کی شان، ان کو مؤذن بنا دیا. اذان وہ دیتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں تو اذان، ہم لوگ جو اذان دیتے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں کیا ہوتی ہے. واقعی ہماری زبان عربی نہیں، ہمیں اذان کا ایک مقصد معلوم ہے کہ نماز ہونے والی ہے، چلو
وہ عرب ہیں، وہ اذان کی ایک ایک لفظ کو جانتے تھے، اب بھی جانتے ہیں۔ مطلب بلال جو اذان دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، آرڈر ہے، یہ ریکویسٹ نہیں کہ جناب عالی ذرا بہت آپ کی مہربانی ہوگی مسجد میں تشریف لے آئیے، نہیں، حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، حی علی خیر العمل، عمل خیر کی طرف آؤ۔ یعنی ایک حبشی غلام آواز دے رہا ہے، وہ حضرت ابو سفیان کو آنا ہے، بتائیے، جن کی گردن، مطلب ابو جہل، یہ سب اس قبیلے کے لوگ ہیں، قریش اس مزاج کے آدمی تھے کہ یہ ابو جہل، اس کا نام ابو جہل نہیں، اس کی جہالت کی وجہ سے یہ فادر آف اگنورینس ہے، ابو جہل ہے، یہ آپ جانتے نہیں کہ اس کا نام نہیں ہے، وہ کہا جاتا ہے ابو جہل اسی لیے کہ آدمی کی جہالت اتنی ہو جائے تو وہ جہالت کا باپ بن جاتا ہے، تو وہ ابو جہل ہے۔ ابو جہل جو تھا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، یہ جب میدان بدر میں قتل ہو گیا، یعنی مر رہا تھا بالکل، تو ایک آدمی آیا بھائی مجاہد، اس نے پٹک دیا اس کو، گردن کاٹنے لگا، اس کی جہالت کا آپ اندازہ کیجئے، تو اس نے کہا کہ نیچے سے گردن کاٹو، گہرائی سے نیچے سے، تو اس نے پوچھا کیوں؟ کہا جب سب سر رکھے جائیں تو میرا سر اونچا رہنا چاہیے کہ سردار کا سر ہے۔ مرتے مرتے جہالت اس منزل پر ہے کہ جو جب کٹے ہوئے سر رکھے جائیں تب بھی میرا ہی سر اونچا ہونا چاہیے۔ آپ یہ بتائیے اس آدمی کو اگر اس طرح کی برادری کو ایک ایسا کالا نیگرو، اچھا انہیں اپنی فصاحت پر بڑا زور ہے، زبان، یعنی ہم لوگ جو قرآن سکھاتے ہیں تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جیسے عرب بولتے ہیں، اب سین کیسے ادا ہوگی، اور صاد اور سے، اب بتائیے وہ یہ اتنی جھنجھٹ ہے۔ سین کہتا صاحب ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ سین شین کا فرق نہیں معلوم، بڑے قابل بنے ہوئے ہیں، حضرت بلال کو بھی نہیں آتا تو سین شین کا فرق۔ وہ کبھی اذان میں نہیں کہتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساری زندگی انہوں نے رسول اللہ کے مؤذن کی حیثیت سے یہی اذان دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عرب کو سوچئے، عرب کا دماغ اتنا خراب جو اتنے پروننسیشن کرتے ہوں کہ یہ عین ہے، اور یہ الف ہے، اور یہ زاد ہے، اور یہ زے ہے، اور یہ زو ہے، اس میں ایک آدمی کھڑا ہوا شین غائب کیے دے رہا ہے اور سین پر بول رہا ہے، اور ہم کچھ کر نہیں سکتے، کالا بھی ہے ہمارا غلام۔ یعنی ایک زمانہ وہ تھا جب وہ بلال سے کہتے ہوں گے یہ کرو، یہ کام کرو، یہاں آؤ، ان کو جانا پڑتا ہوگا۔ آج بلال کہہ رہے ہیں آؤ نماز پڑھو، نہیں مسلمان بھی نہ رہ جاؤ گے، اور جانا پڑے گا۔ اس سے بڑا کوئی ثبوت حقوق انسانی کا دنیا لا سکتی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی 23 سالہ زندگی میں 10 سال جو مدینے میں رہے، اس میں ایک نیگرو غلام کو اس کے کردار کی عظمت کی وجہ سے اس جگہ کھڑا کر دیا جہاں وہ عرب کے قریش سوچ نہیں سکتے تھے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ اب لائے کوئی قانون حیات لا کے دکھاؤ تو، ہمارا کہنا ہے ایسا قانون حیات مل جائے جو قانون حیات عدل کے اوپر مبنی ہو۔ کتاب کی بات ہم سے نہ کیجیے گا، اس کتاب میں بہت عمدہ لکھا ہوا ہے، جیسے مارکس نے جو داس کیپٹل لکھی اور کمیونزم کی جو تھیوری دی، تھیوری بہت اچھی ہے مان لیں، عملاً دکھائیے کوئی ثبوت کے ساتھ اس ملک میں 10 سال ایسے ہو گیا۔ میں تو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ رسول اللہ کی زندگی میں ایسا ہو گیا، میں آپ کے سامنے ثبوت لا رہا ہوں کہ آپ پیغمبر کی زندگی کو دیکھ لیجیے، جو اکیلے یہی غلام نہیں، ایک اکیلا غلام نہیں، نہ جانے کتنے غلام ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھائی جناب سلمان فارسی جو کہلاتے ہیں، ایرانی النسل تھے، بہت بزرگ تھے، غلام تھے، رسول اللہ نے ان کو خریدا تھا۔ ابھی غلام اور کون ہوتا ہے؟ سلیو جو ہوتا ہے پرچیز کیا جاتا ہے کموڈٹی کی طرح، جیسے آپ جانور خریدتے ہیں ویسے ہی وہ سلیو خریدا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے۔ جناب سلمان
خریدے ہوئے تھے، سلیو تھے، مگر رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ اصحاب پیغمبر میں جو عظمت جناب سلمان کو حاصل ہوئی کسی کو نہیں ہوئی۔ سلمان کے لیے کہا 10 درجہ ایمان پر فائز ہیں۔ اب اس جناب سلمان کے آگے حضرت علی کا نمبر ہے کہ کل ایمان ہے، ورنہ صحابہ کرام میں تو کوئی چھو نہیں پا رہا ہے جناب سلمان کو، غلام ہے۔ لوگ جب خندق کے جنگ کے سلسلے میں ملتا ہے، جنگ خندق میں، کہ انہوں نے ترکیب بتائی کہ ہم ایرانی دشمنوں سے بچنے کے لیے گڈھا کھود دیتے ہیں، گہرا گڈھا ہوتا ہے، فوج ادھر سے آ ہی نہیں پاتی۔ رسول اللہ کو ترکیب ٹھیک لگی، کھدوا دی خندق، سب لوگوں نے کھود دی۔ اب سب لوگ جو تھے، جناب سلمان کتنا کام کرتے تھے، بڈھے تھے کئی 100 سال کے، تیزی سے کرتے، تو سب لوگ چاہتے تھے کہ سلمان کو اپنی لائن میں ملا لیں، یعنی کار خیر بھی ہونے لگتا ہے تو کرکٹ کا میچ ہو جاتا ہے کہ کس نے زیادہ کھودا، خیر وہ تو سب ملا۔ تو جناب سلمان مدینے میں آئے تھے، وہاں کے تھے نہیں، تو جو مہاجر تھے جنہوں نے مکے سے ہجرت کی تھی وہ کہتے تھے ہمارے، اور جو مدینے والے تھے وہ کہتے تھے ہمارے، کیونکہ ہجرت کر کے نہیں آئے، یہ ہمارے ہیں۔ مہاجر میں اور انصار میں، مدینے کے والوں میں مقابلہ ہو رہا تھا کہ سلمان ہمارے کہ سلمان ہمارے۔ حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اب کسی عام آدمی کا اس سے بڑا کسی غلام کا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اس کو اپنے اہل بیت میں قرار دے دیں؟ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ تو میں نے صرف ایک جھلک آپ کو دکھائی تھی، اب دامن وقت میں گنجائش اتنی نہیں بچی، اس لیے اشارتاً پھر انشاءاللہ بات آئے گی، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام اس لیے حقوق انسانی کا محافظ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی سسٹم، کوئی نظام آج تک یہ ثابت نہیں کر پایا کہ ہم حقوق انسانی کو بچا سکتے ہیں، نہیں دکھا پایا۔ دیکھیے امریکہ میں ایک وہ چھاپتے رہتے ہیں، اگرچہ اس کی وہ قانونی حیثیت نہیں ہوتی کہ جو لیجسلیچرز کے ہاں سے ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے ری اسٹیٹمنٹ۔ تو امریکن جو 1983 کا ہے، ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں یاد مجھے، ری اسٹیٹمنٹ آف فارن انٹرنیشنل لا، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ صاحب سب سے بڑا وائلیشن جو ہوتا ہے، جس کو میں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض بھی کروں گا، پھر جو سب سے زیادہ خطرناک وائلیشن ہے یا جس میں پامال کیا جاتا ہے حقوق انسانی کو، اس کی انہوں نے قسمیں بتائی ہیں۔ جینوسائیڈ، قتل عام کر دینا۔ اب میں کہتا ہوں آپ خود غور کر لیجئے، جب یہی یورپ والے امریکہ گئے، جنہوں نے جب کولمبس گیا اور یہ سب لوگ گئے، تو وہاں کے مقامی باشندوں نے ان کو خوش آمدید کہا، آؤ تم بھی رہو۔ انہوں نے مقامی باشندوں کو، انہیں امریکن نہیں کہتے، وہ ریڈ انڈین ہیں، یہ پکے امریکن ہو گئے، یہاں سے جا کے قتل عام کر دیا ان کا۔ تھوڑی سی تعداد ان کی بچی ہے، آج بھی ان کو چڑھنے نہیں دیتے۔ آسٹریلیا میں جو انگریز اس وقت موجود ہیں وہ آسٹریلیا کے نہیں ہیں، آسٹریلیا کی مقامی آبادی کا قتل عام انہوں نے کیا ہے۔ یہ جب پڑھے لکھے ہیں، اور یہ ابھی تقریریں کروا لیجئے ان سے یو این او میں اور یونیسکو میں اور فلاں جگہ، تو حقوق انسانی کی ایسی بات کریں گے جیسے ان سے بڑا تو کوئی ہیومن رائٹ کا محافظ ہی نہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے یہ سب کر رکھا، اور آج بھی ان کو پنپنے نہیں دیتے آسٹریلیا میں، انہی کا قبضہ ہے، یہی حاوی ہیں۔ اچھا، تو قتل عام کرنا، انسانی قتل بے وجہ کرنا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بے وجہ انسانوں کا قتل، ان کے یہاں اگر 10 آدمی مر جائیں تو قیامت آ جاتی ہے۔ بحرین میں مر جائیں، یمن میں مر جائیں، فلسطین میں مر جائیں، برما میں مر جائیں، ویتنام میں مر جائیں، جتنے چاہے مر جائیں، آپ یقین کیجئے ان کے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ یہ حقوق انسانی کے محافظ ہیں۔ اس سے آگے بڑھو کہ صاحب بے وجہ کسی کو قید میں رکھنا، یہ حقوق انسانی کو پامال کرنا ہے، اس کا وائلیشن ہے۔ کتنوں کو یہ رکھے ہوئے ہیں، ایسی ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنا، انہیں ٹارچر کرنا،
جتنی انہوں نے لسٹ بنائی ہے ایسا لگتا ہے جیسے آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر کے لسٹ بنا رہے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں اور یہ حقوق انسانی کی مخالفت ہے۔ یاد رکھیے انبیاء آتے ہی اسی لیے ہوں اور آخری رسول اسی لیے آئے تھے کہ عدل انسانی کی صحیح تصویر پیش کر کے انسانوں کیا کائنات کے ذرے ذرے کے حق کو پہچانوا دیں۔ آپ سے بس عرض کرنا چاہتا ہوں آخر کلام میں باب مصائب میں آتے ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہ تھے۔ ایک اس سے بہتر صلوات ارشاد فرما دیں۔ امام حسین اسی لائن کے رہنما ہیں، اسی لائن کے جانشین رسول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائن ہے۔ جیسے پیغمبر نے عدل انسانی کو محفوظ رکھا اور عدل اور حقوق انسانی کی حفاظت فرمائی، ان کے جتنے صحیح نائب ہیں سب نے اسی لائن پر کام کیا ہے۔ کوئی ایک آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ بھائی انشاءاللہ ابھی بات کسی دن تذکرہ آئے گا امام حسین، میں کہتا ہوں یوں ہی امام حسین کی عظمت کیا کم ہے کہ امام ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی زبان مہینوں چسائی ہے امام حسین کو۔ عظمت کسی آدمی کی رسول اللہ سجدے میں ہو اور اگر امام حسین بیٹھ جائیں پیٹھ کے اوپر تو 70 مرتبہ چاہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہنا پڑے مگر رسول اتارتے نہیں ہیں۔ یہ تو امام حسین کی شان ہے۔ نہ جانے کتنی حدیثیں آپ کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمائیں، کبھی عید کا دن ہے تو کاندھے پر سوار کر لیتے ہیں، معمولی بات ہے۔ کوئی ہے ایسا جو کہے کہ کپڑے نہیں ہیں تو جنت سے آ جائیں؟ کوئی ہے ایسا کہ کہے کہ سواری نہیں ہے تو رسول اللہ کہیں کہ بیٹھ جاؤ؟ اور اگر تعریف کرنے والے تعریف کرے تھے، شہزادو کیا کہنا تمہارا کہ کتنی اچھی تمہاری سواری ہے، ابھی کسی کی اونٹ ہے، کسی کوئی گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور آپ اللہ کے رسول کی پشت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے رسول کے کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کیسے ہیں، سواری خالی نہ دیکھو، سواروں کو بھی دیکھ لو کہ سوار کس درجے کے ہیں، جس کی شان یہ رہی ہو۔ اب بتائیے ایسا آدمی، ایسی ذات، اور ان کا کیا عالم تھا کربلا کے میدان میں، یعنی اگر خالی غلاموں کے ساتھ نہیں، جلتی ہوئی ریتی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جون کا سر اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ کیا حقوق انسانی میں کوئی ماسٹر اپنے سلیو کے لیے یہ کر سکتا ہے؟ اور صرف یہ نہیں کر رہے ہیں، ذہن عالی میں محفوظ رہے، یہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ کیا اپنا رخسارہ، جون کو جگا سکتے تھے یوں بھی، جون بھوکا ہے، پیاسا ہے، زخموں سے چور ہے، بیٹھا ہوا ہے اس عالم میں گود میں، امام حسین نے اپنا رخسارہ اس کے رخسارے سے ملا ہے۔ ایک ہمیں ملتا ہے مدینے میں کہ امام نے اپنا رخسارہ اپنی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا کے تلوے سے ملا تھا۔ جب کفن پہنایا جا چکا تھا اور سب لوگ رخصت ہونا چاہتے تھے اور امیر المومنین ہر بچے کو رخصت کرنا چاہتے تھے تو حسین نے کہا تھا آگے بڑھو، تو امام گھٹنے توڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ 6 سال کا سن رہا ہوگا، 7 سال کا سن رہا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں تھا، اور اس کے بعد کہا میں ایسے نہیں جاؤں گا۔ ماں کے اپنا رخسارہ ماں کے تلوے سے ملتے جاتے تھے۔ مادر گرامی مریم جناب عیسیٰ کی آواز پر لبیک کہہ سکتی ہیں، آپ فخر مریم ہیں، جب تک آپ بلائیں گی نہیں۔ بتائیں عالم کیا ہوا تھا کہ بند کفن ٹوٹ گئے تھے، ہاتھ واہ ہو گئے تھے۔ آج کربلا میں کیا ہو رہا ہے؟ کربلا میں وہی رخسارہ ہے اور جون کے رخسارے کے اوپر ملا جا رہا ہے حبشی غلام، حبشی غلام۔ اور اس نے آنکھ کھول کے جب امام کو دیکھا اور اپنی یہ صورت دیکھی تو مسکرا کے اس کی روح پرواز کر رہی ہے انسانی حقوق میں کوئی ثبوت؟ مگر اس لیے امام حسین علیہ السلام دیکھیے کربلا، پھر انشاءاللہ کسی دن آپ کی خدمت میں عرض کروں گا دوسری محرم کی ان کی کے رخ سے کہ دوسری محرم کو امام حسین وارد کربلا ہوئے ہیں۔ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دن وہ تھا امام عالی مقام۔ آپ اندازہ کیجئے کہ چلے جا رہے ہیں اپنے موومنٹ میں
کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجبوراً امام حسین کربلا آئے تھے، ہرگز نہیں۔ امام حسین کی شہادت یقینی تھی، مگر مقتل کا انتخاب امام نے خود کیا۔ یہ طاقت نہیں ہے کسی میں کہ جہاں چاہے قتل کر دے۔ حسین کی مظلومیت کا انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ حسین کی مظلومیت مجبوری کی مظلومیت نہیں ہے، اختیار کی مظلومیت ہے۔ اس لیے آپ آئے، چلے ہر کا لشکر ساتھ ساتھ ہے، روکنے کا حکم آ گیا، لیکن امام کا گھوڑا خود نہیں اپنے قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ دوسری محرم کو گھوڑے نے جب اپنے قدم آگے نہیں بڑھائے، آپ نے دوسرا گھوڑا منگایا، تیسرا منگایا، 6 گھوڑے بدل دیے گئے، مگر گھوڑوں نے اپنے قدم آگے نہیں بڑھائے۔ تو امام نے کہا ایک مرتبہ جھکے اور مٹی کو اٹھایا اور مٹی کو سونگھا، اور بس مٹی کو سونگھنے کے بعد ایک مرتبہ عجب جملہ ارشاد فرمایا، گھوڑے سے اتر آئے، کہا اب یہاں سے ہم آگے نہیں جائیں گے، یہیں زخم کھائیں گے، یہیں ہمارے جسم گھوڑوں سے گریں گے، یہیں ہمارے سر قلم کیے جائیں گے، یہیں ہماری قبریں بنیں گی، اب محشر تک یہی رہیں گے۔ میں کہتا ہوں آج تو خوشحال ان زائرین کا جو اس وقت کربلا میں امام کے روضے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جو جانے والے ہیں مولا کے پاس، لیکن مولا آج جس وقت کربلا میں پہنچے تو اس وقت کوئی بڑا مجمع امام کے ساتھ نہیں تھا، بہت مختصر مجمع امام علی مقام کے ساتھ تھا۔ بس ایک مرتبہ بیٹھ گئے، اترنے کے بعد کہا خیموں سے بیبیوں کو اتارو، بیبیاں اتری، ایک عجب منظر پیش ہوا، اور وہ منظر یہ تھا کہ ریگزار کربلا جیسے ایک آندھی سی آئی، تیز ہوا اور اڑی، اور شہزادی کی چادر گر گئی، جناب زینب کی چادر گری اور ریگزار کربلا بالوں میں بھر گئی۔ شہزادی نے اپنے بھیا سے کہا میرے ماجائے سے کہو کہ یہ جگہ مجھے پسند نہیں، یہ بدشگونی کی بات ہے، کیونکہ میں جیسے ہی زمین پر اتری ہوں میری چادر بالوں پر نہیں رہ گئی، بال کھل گئے اور ریگزار کربلا میرے سر پر آ گئی۔ بھئی یہ سننا تھا کہ شاید میں کہوں بی بی یہ ریگزار کربلا اپنی زبان میں کہہ رہی ہے اگر سر پر چادر نہ رہے گی تو میں پردہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اڑ کے آپ کے بالوں کو پردہ کروں گی۔ امام نے فرمایا بی بی سے کہ اللہ کی یہی مشیت ہے، یہی مصلحت ہے، بس اب یہ اندازہ کرو کہ یہی رہنا ہے۔ اس کے بعد ارباب کرم بلایا، وہاں کے زمینداروں کو بلایا جن کی زمینیں تھیں۔ یہ بھی امام حسین کا وہ قدم ہے، وہ موومنٹ ہے کہ جس پر آج بھی انٹرنیشنل لا میں بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا امام پر کہ انہوں نے حکومت کے خلاف کوئی اقدام کیا۔ امام نے 60,000 درہم میں وہ زمین خریدی۔ کربلا میں جو بھی دشمن تھا وہ حسین کی زمین پر تھا، حسین کسی کی زمین پر نہیں تھے۔ امام حسین نے وہ زمین خریدی 60,000 درہم میں، وہ زمین ان لوگوں کو ہبہ کر دی، گفٹ کر دی، اور کہا دیکھو جاؤ اپنی عورتوں کو بلا کے لاؤ، عورتیں آئیں، بچوں کو بلا کے لاؤ، بچے آئے۔ اس کے بعد کہا دیکھو یہ جو تمہیں بتا دیں ہم یہیں قتل کر دیے جائیں گے، ہماری لاش یہیں پڑی رہے گی، جس وقت دشمن رہیں گے تو خطرہ ہے، ہو سکتا ہے تم نہ آ سکو، تو جب یہ یہاں سے چلے جائیں، دور چلے جائیں تو آنا اور قبریں بنانا اور ہماری لاشوں کو اس میں لٹا کے چھپا دینا۔ اس کے بعد آپ کو جیسے اطمینان نہیں ہوا، ان بیویوں سے کہا کہ بیویوں اگر تمہارے مرد نہ آئیں تو انہیں غیرت دلانا کہ کچھ مظلوموں کے لاشیں پڑے ہیں کھلے آسمان کے نیچے دفن کر دیے جائیں۔ اس کے بعد ماؤں کے ساتھ جو بچے آئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو اپنے قریب بلایا۔ آج بھی مجلس میں بچے بیٹھے رہتے ہیں مولا کا ماتم کرنے کے لیے۔ یہ ایسا مظلوم ہے کہ عورتیں بھی ماتم کر رہی ہیں، بزرگ بھی ماتم کر رہے ہیں، جوان بھی ماتم کر رہے ہیں، بچے بھی ماتم کر رہے ہیں۔ ان بچوں کو بلایا، سر پر ہاتھ پھیرا، کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ متوجہ نہ ہوں تو دیکھو تم لوگ کھیلتے ہوئے چلے آنا اسی جگہ پر، تمہارے بس میں یہ تو نہیں ہے کہ تم قبریں کھود کے ہم کو دفن کر سکو،
تم ایسا کرنا اپنی ننھی ننھی مٹھیوں میں ایک سارے کربلا اٹھا لینا اور ہماری لاشوں پر ڈال کر کے چھپا دینا۔ میں کہتا ہوں مولا یہ 2 محرم کو آپ کا فرمان تھا، ذرا سید سجاد سے 11 محرم کو پوچھئے کہ جس وقت کونٹ کی پشت پر سے دیکھا اور دیکھا کہ لاشائے شہداء پڑے ہوئے ہیں تو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ شاید پورا منظر یاد آ گیا ہو 2 محرم کا۔ فرمایا بھوپی نے بے قرار ہو کے کہا سید سجاد تمہارا کیا عالم دیکھتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ روح پرواز کر جائے۔ امام فرماتے بھوپی اماں کیا جس کا جوان بیٹا موجود ہو کیا اس کے باپ کا لاشا اسی طرح پڑا رہتا ہے؟ انہوں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا، یہ امام وقت کا لاشا پڑا ہوا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں۔ جناب زینب نے تسکین دی، تسکین دیتے ہوئے کہا میرے لال غم نہ کرو، تمہارے باپ کا لاشا دفن ہوگا، تمہارے باپ کی لاشے پر قبر بنے گی، قبہ تعمیر ہوگا، شہزادی کی جتنی پیشین گوئیاں سب پوری ہو رہی ہیں۔ زائرین جتھوں کی شکل میں آیا کریں گے، آج بھی شہزادی نے جو بات کہی تھی وہ پوری ہو رہی۔ پیدل لوگ حسین کے مرقد کی طرف دوڑ رہے ہیں، مگر بہن کا دل تھا۔ اتنا کہنے کے بعد بے قرار ہو گیا اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ کا رخ کیا اور اپنے نانا کو آواز دی، اے نانا آپ کی نماز جنازہ 70,000 فرشتوں نے پڑھی، یہ آپ کی گود کا پالا حسین ہے جسے آپ نے اپنی زبان چسا چسا کے پالا ہے، ذرا دیکھیے کہ اس کا پامال شدہ لاشا پڑا ہے، سر نو کے نیزہ پر ہے اور کوئی نہیں ہے کہ جو اسے دفن کر دے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الٰہِ بِحَقِّ الزَّہْرَا وَبِيهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا۔ یا اللہ ہماری سزائے مختصر قبول فرما، پروردگارہ ان تمام عزاداروں کو اور ان کے مرحومین کو بخش دے۔ یا اللہ جہاں جہاں عزاداران امام مظلوم ہیں باراللہ ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بیمار انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرحمت فرما، باراللہ صاحبان روزگار کے رزق حلال میں برکت دے۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، بالخصوص وہ گناہ جو اس میں حائل ہو رہے ہوں کہ ہم امام کے ناصر بن سکیں ان کو معاف فرما دے، ہمارے امام زمانہ کی خدمت میں ہماری استاذیت کو پہنچا دے اور ان کی ظہور میں تعجیل فرما، اور ایسا ہمیں بنا دے کہ ہم ان کے اعوان و اصحاب و انصار میں شمار کیے جا سکیں۔